بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ میں نے تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلی امتوں کے اوپر فرض کیے تھے۔ اس کا جو آبجیکٹو اور اس کا جو مقصد ہے روزے کا وہ یہ کہ تاکہ تم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو، متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، اور جس طرح نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ تمام انبیاء سے افضل ہے، اسی طرح یہ امت بھی امتوں کی سردار ہے، اور عبادات کے معاملے کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انعام فرمایا کہ تت کے اوپر بھی بڑا انعام رکھا، اور خصوصاً بالخصوص اسی ماہ رمضان کی جو طاق راتیں ہیں اس میں سے ایک رات ایسی رات ہے کہ جس کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور یہ بھی اس امت کو وصف ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے اندر بھی انسان کی اگر عادات اور ایٹیچیوڈ اور رویے نہ بدلیں، مومن کی بات کر رہا ہوں، تو پھر اس کو سوچنا چاہیے رب اغفر اپنے بارے میں، ورحم وانت خیر الراحمین۔ چھوٹا سا جملہ ہے نا، دہرا لیں، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ یہ رب کی رحمتوں کا عشرہ ہوتا ہے، ہمیں اس سے بھرپور استفادہ حاصل کرنا چاہیے، اور دوسرا جو عشرہ ہے وہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے آزادی کا عشرہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ میں نے اس قرآن کو اس مہینے کے اندر نازل کیا۔ رمضان اور قرآن جو ہے وہ لازم والملزوم ہے۔ میرے بھائیوں، ہم زندگی کے کاموں میں اتنے غرق ہو چکے ہیں، قرآن ہم نے اگر شروع میں پڑھا ہوگا تو ہمارا تلفظ بعض اوقات درست ہوتا ہے اور بعض اوقات نہیں ہوتا۔ میں روزانہ کسی افطار کے موقع کے اوپر گفتگو ہوتی ہے تو میں اپنی یاد دہانی کے لیے اور دوستوں کو یاد دلانے کے لیے اور ترغیب دینے کے لیے کہتا ہوں، یہ جو اینڈرائیڈ موبائل ہے اس کے اندر پلے سٹور کے اندر ایک کلک کے اوپر آپ قرآن پاک کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اس کی تلاوت سن کے اپنی تلاوت کو بہتر کر سکتے ہیں۔ تو اس چیز کا بھی اہتمام کیا جائے، اور خصوصاً تراویح کے حوالے سے میں گزارش کروں گا کہ 1 گھنٹے کی یہ ریاضت ہوتی ہے، اور اس کے اندر اپنے اوپر جبر کیجئے، مساجد کا رخ کیجئے، اور تراویح کے اندر نہ صرف خود اور اپنے بچوں کو ساتھ لے جا کے کھڑا کیجئے۔ ایک ایک حرف سننے کا جو ہے اس کا جو اجر ہے یہ دوبارہ شاید ہمیں پھر ہماری زندگیوں میں نہ مل سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک کی نیک گھڑیوں اور ساعتوں سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہو سکتا ہے کہ اگلے رمضان کے اندر پھر یہ سانس اور یہ روح کا جو سلسلہ یہ منقطع ہو چکا ہو۔ ہم اپنے مرحومین کے لیے بھی دعائیں کریں گے اور اپنے لیے بھی کریں گے۔ رب رحیم سے دعا کریں گے کہ ہمارا بھائی جو اس دنیا سے پردہ کر گیا ہے، اللہ اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، اس کی کمیوں، کوتاہیوں، لرغزشوں کو معاف فرمائے۔ کلمہ گو مسلمان تھا، توحید پرست تھا، اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائے، اور قیامت کے روز پھر ہمیں دوبارہ جنت میں ان سے ملاقات کروا دے۔ اور بالخصوص ڈاکٹر عامر صاحب کی والدہ محترمہ، والد محترم، اور دنیا سے جتنے بھی مومنین چلے گئے، ہم ان سب کے لیے انشاءاللہ جو اپنی انفرادی دعا ہوگی روزے سے پہلے ان کو دعاؤں کے اندر یاد رکھیں گے۔